بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاست میں بہت سی ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا، پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے، سامنے کچھ اور نظر آتا ہے۔ یہ بھی ان کا حصہ ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کم از کم ہمارے ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن ہو جو کم از کم ریکارڈ کر دے کہ ہوا کیا، حقائق کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ڈان لیکس، اس سے ملک کے اندر انسٹیبلٹی بھی پیدا ہوئی، ملک کے اندر اس سے یقیناً اکانومی پر بھی افیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کا، اور وہ ایک چین آف ایونٹس تھی جو بالآخر آ کر وزیراعظم نواز شریف صاحب کو ایک عدالتی حکم کے ذریعے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، حکومت توڑ دی گئی۔ بہرحال یہ سب ان حقائق کا حصہ ہے، اور اس کی جگہ اب صرف تاریخ کے اندر ہے، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ مستقبل میں ہم کیسے اس قسم کے معاملات سے دور رہ سکیں۔ سیاست میں یہ ڈیل اور ڈھیل والی بات نہیں ہوتی، ہمارا ایک اصولی موقف ہے، اور جو اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو وہ ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ جمہوریت کے لیے کوئی ذاتی اس میں بات نہیں ہے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، تو ایک تو ان کی اپیل جو کنوکشن ہے وہ تو موجود ہے اس کنوکشن کے خلاف، کیونکہ اس کنوکشن میں کوئی قانونی اور حقیقی حیثیت نہیں ہے، یہ بڑا واضح ہے۔ بدقسمتی سے ایک ایسے فیصلے آئے ہیں، بہرحال وہ اپیل کا پروسیس جاری ہے۔ اس کے بعد جو ایک علاج کے لیے جو ارجنٹ معاملہ ہے سب سے، کہ ان کی مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، مختلف ڈاکٹرز نے ایگزامن بھی کیا ہے، اور خاص طور پر ان کا ماضی میں ڈاکٹر رہا ہے پچھلے 12 سال سے، اس کی رپورٹس بھی ہیں کہ ان کی جو کنڈیشن ہے اس میں کافی حد تک مزید خرابی واقع ہوئی ہے، اور علاج کی مزید ضرورت ہے۔ یہ صرف مینجمنٹ جو جاری تھی اس سے نہیں ہوگا، بلکہ مزید علاج ڈاکٹرز ہیں اس کا تعین وہ کریں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ خان صاحب مشوروں سے بالا ہیں، وہ مشورے ان پر اثر نہیں کرتے، تو میں تو صرف ان سے یہ کہوں گا کہ میں 10 مہینے وزیر اعظم رہا، ان کے 10 مہینے 17 جون کو پورے ہوں گے، تو ان کا ایک تقابلی جائزہ کر لیں، ایک کمپیریزن کر لیں کہ ہم نے 10 مہینے میں کیا کیا اور انہوں نے 10 مہینے میں کیا کیا۔ ہماری وہ حکومت تھی جو ایک ٹوٹی ہوئی حکومت ہم نے جوڑی، اس کو آگے چلایا۔ ایک پارٹی جو سخت میڈیا، ایک اگریسو میڈیا کا شکار تھی، جہاں پر اداروں میں تناؤ تھا، جہاں پر آخری وقت تھا ایک حکومت کا، اور ہر شخص یہ کہتا تھا کہ یہ بس چند دنوں کی حکومت مہمان ہے۔ تو اس کے اندر بھی رہ کر اگر ہم کام کر سکے، معیشت کو مضبوط کر سکے، پاکستان کو ڈیولپمنٹ دے سکے، اسٹیبلٹی دے سکے، کانسٹیٹیوشنل چینجز کر سکے، کنسنسس قائم کر سکے، تو یہ حکومت اگر 8 مہینے میں معیشت کی تباہی کا باعث بنی ہے، ملک کے اندر اکنامک انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر ایک پارٹی اتنی پاپولیرٹی یا اتنے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے تو وہ کیوں ناکام ہوئی؟ یہ جائزہ عمران خان صاحب کو لینا پڑے گا۔ دیکھیں، این اے پی جو ہے یہ تمام ادارے مل کر چلاتے ہیں، یہ کرٹیکل ہے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کے لیے، اور اس کے اندر مختلف اوقات میں آئی ایس پی آر بھی، دوسرے اداروں کی جانب سے بھی بیانات آتے رہتے ہیں، تو ان کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی حکومت بدقسمتی سے، میں نے کہا، جمود کا شکار ہے، نہیں چل رہی، تو اس صورتحال میں اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں بیان آئی ایس پی آر نے دے دیا، یا حکومت نے نہیں دیا، یا وزیر داخلہ کہاں ہے، یا وزیر اعظم کہاں ہے۔ یہ باتیں درست تو ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی فرق ہے ملک کے اندر اداروں کے درمیان یا ملک میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان، کہ ہمیں ٹیررزم کے ایشوز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور اس برائی کو ختم کیسے کرنا ہے۔